بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ دوستوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ شعبان المعظم ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کی آتے ہیں، اور کیونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ شعبان المعظم یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المجرب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ دوستو، شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ دوستو، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال اور اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے۔ اسی لیے ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں، تاکہ اس کے پیغام کو اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو روزے کا مقصد ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ نیز اس ماہ کو اعمال کی پیشی کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مہینے کی خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں، بلکہ امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔
اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔